بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے تنقید کے حوالے سے تفصیل سے پڑھا تھا، تو آج پھر ہم جائزے کے طور پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں تنقید پر۔ تو تنقید کو انگریزی میں کریٹیسزم بولتے ہیں، اور اردو میں اگر بات کریں تنقید کیا ہے، تو تنقید کا مطلب ہے کھرے کھوٹے کو الگ کرنا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرنا، یا پھر کسی بھی فن پارے کے حسن کو پر بات کرنا، یہ تنقید کہلاتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں مارکسی تنقید پر مختلف اقسام ہیں، مختلف دبستان ہیں تنقید کے، جیسے مارکسی تنقید ہے، عمرانی تنقید ہے، اور اسی طرح جمالیاتی تنقید ہے۔ تو بہرحال مختلف دبستان ہیں تنقید کے۔ تو آج ہم جس تنقید پر بات کر رہے ہیں وہ ہے مارکسی تنقید۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ مارکسی تنقید کی بنیاد کس پر رکھی، اور پھر اس کی ذیلی اقسام یا مزید تفاصیل پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی بنیاد کس نے رکھی اور کب رکھی گئی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ مارکسی تنقید کی بنیاد جو ہے کارل مارکس کے نظریات پر رکھی گئی، اور یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے دور میں سب سے پہلے یعنی 18ویں صدی میں سب سے پہلے آقا اور غلام کا جو فرق تھا اس کو مٹانے کی کوشش کی، اور یہ دور تھا 1867 میں۔ اور اس نے اپنی کتاب میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ معاشرے کے تمام انسان برابر ہوتے ہیں، اور یہ جو آقا اور غلام کا تصور ہے اس کو بالکل مٹانے کی کوشش کی تھی کارل مارکس نے۔ اور جب اس نے یہ اعلان کیا کہ معاشرے کے تمام افراد برابر ہیں، اور ادب میں معاشرے کے نچلے طبقے کی، جس کو غلام کا طبقہ کہا جاتا تھا، اس کا بیان ہونا چاہیے، جب یہ اعلان کیا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف اس وقت کے عام لوگ متاثر ہوتے ہیں، بلکہ شعراء اور ادباء معاشرے کا حساس ترین فرد ہوتے ہوئے بھی جو ہے اس کے ان نظریات سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جب کارل مارکس کے نظریات سے شعراء اور اس وقت کے ادباء متاثر ہوتے ہیں، چنانچہ اس وقت وہ یہ کوشش شروع کرتے ہیں کہ ادب میں معاشرے کا جو نچلا طبقہ ہے اس کا بیان کیا جائے، معاشرے کے نچلے طبقے کے مسائل کو بیان کیا جائے۔ جب ان کے ہاں اس بات کا تصور آتا ہے تو یہی وہ تصور ہوتا ہے، یہی وہ جذبات ہوتے ہیں، وہ سوچ ہوتی ہے جس سے مارکسی تنقید کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں مارکسی تنقید کی ترجیحات، کس چیز کو مارکسی تنقید میں عام سمجھا جاتا ہے، تو وہ چیز ہے کسی بھی فن پارے میں سماج کی عکاسی۔ اگر کوئی فن پارہ ہے جس میں سماج کی عکاسی کی گئی ہے، معاشرے کے مختلف مسائل کا بیان کیا گیا ہے، تو ایسے فن پارے کو مارکسی تنقید نگار بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اگر کسی فن پارے میں کہ معاشرتی عکاسی نہیں ہے، معاشرے کا مسائل کا بیان نہیں ہے، نچلے طبقے کی آواز بننے کی کوشش نہیں کی گئی، تو ایسے فن پارے کو مارکسی تنقید نگار کبھی بھی اہمیت نہیں دے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں اردو ادب میں کون سے عام مارکسی تنقید نگار تھے جن کے ہاں مارکسی انداز پایا جاتا ہے، تو ان میں مجنون مورکھپوری اور گورکھپوری اور احتشام حسین، عزیر احمد سر فہرست ہیں۔ اور یہ جو مارکسی نظریات تھے ان کا اردو پر ہی اثر نہیں ہوا، بلکہ اردو کے علاوہ دوسرے جو لٹریچر ہیں ان پر بھی مارکسی نظریات کا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک روسی ناول نگار جن کا نام ہے میکسم گور، وہ لکھتے ہیں کہ ہماری جو ہے تحریروں کا ہیرو مزدور ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی تحریروں میں جو معاشرے کا مزدور طبقہ ہے اس کو نمائندگی دینی چاہیے، اس کو اپنا ہیرو بنانا چاہیے۔ معاشرے کا جو مزدور طبقہ ہے، غلام طبقہ ہے، اس کے مسائل کو اپنی تحریروں میں جگہ دینی چاہیے۔ یہ وہی اثرات تھے مارکسی تنقید کے، یا کارل مارکس کے نظریات کے اثرات ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر دیکھیں جو ہے مارکسی نظریات میں فرد کا مقام کیسے ہوتا ہے، کیسے تعین کیا جاتا ہے، ایک فرد کو معاشرے میں مارکسی نظریات کے حوالے سے کیسا دیکھا جاتا ہے، تو مارکسی نظریات کے حامل افراد کسی بھی فرد کا معاشرے میں مقام و مرتبہ تعین کرتے وقت اس کی عقل کو نہیں دیکھتے، بلکہ عقل کی بنیاد پر نہیں، وہ کہتے ہیں معاشرے میں فرد کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ عقل کی بنیاد پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کی سماجی اور معاشی حیثیت کیا ہے، تو اس حوالے سے ان کا مقام و مرتبہ تعین کیا جاتا ہے۔